السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت کے زلزلے کے بارے میں۔ دنیا میں چھوٹے چھوٹے زلزلے آتے ہیں تو ہم لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، فکر مند ہو جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے قیامت کے زلزلے کے بارے میں سوچا؟ نہیں نا۔ سورہ حج کا آغاز قیامت کے زلزلے کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اس زلزلے کے بارے میں الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے، وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے انکار کرنا ناممکن ہے۔ اس کی ہولناکی اور وحشت کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ ماں کی شفقت اور پیار ہر کوئی واقف ہے، لیکن قیامت کا زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اس کو اپنے بچے کا ہوش بھی نہ رہے گا۔ اس دنیا میں اگر کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تو ماں اپنی جان پر کھیل کر اپنے بچے کی زندگی محفوظ کرتی ہے، لیکن قیامت کے زلزلے سے وہ بھی اپنے آپ سے بے خبر ہو جائے گی اور بچے کو بھول جائے گی۔ قیامت کا ہچکولہ اتنا شدید ہوگا کہ جو مونس جاندار حمل سے ہوگا، چاہے وہ عورت ہو یا کوئی جانور، اس کا حمل دہشت کی وجہ سے ضائع ہو جائے گا۔ لوگ اس دن مدہوش نظر آئیں گے، لیکن یہ مدہوشی کسی اور وجہ سے نہ ہوگی بلکہ قیامت کی ہولناکی سے۔ ان پر گھبراہٹ طاری ہوگی۔ سورہ مزمل میں ہے کہ اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ سورہ زلزال قرآن مجید کی ایک مختصر سورت ہے جس کے آغاز میں ہے کہ اس دن زمین کو خوب ہلا دیا جائے گا۔ زمین اور پہاڑ مضبوط دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس دن وہ بھی ہل جائیں گے۔ انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہوا ہے، اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوگا۔ سورہ قاریہ میں ذکر ہے کہ لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑیں گے۔ سورہ نازعات میں ہے کہ قیامت کے روز زمین کو بھوچال آئے گا، پھر اس کے پیچھے اور بھوچال آئے گا۔ اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے، گویا قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہوگا، اس کی ہولناکی کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ سورہ فجر میں ہے کہ اس دن زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی۔ قیامت کے زلزلے کی جو کیفیت وارد ہوئی ہے، ان پر انتہائی غور و فکر کرنے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ قیامت سے پہلے جو زلزلے ہماری زندگی میں آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتے ہیں۔ سورہ سجدہ میں عذاب ادنا اور عذاب اکبر دونوں کا ذکر ہے۔ عذاب ادنا کی مختلف شکلیں ہیں جیسے سیلاب اور زلزلے آنا، اور عذاب اکبر قیامت سے متعلق ہے۔ عذاب ادنا آنے کی وجہ یہ بیان ہوئی ہے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، سرکشی کا راستہ چھوڑیں اور اطاعت والا راستہ اختیار کریں۔ سورہ روم میں بھی ان آفت کے آنے کا حتمی مقصد بطور سزا یہی بیان ہوا ہے کہ اللہ کی جانب متوجہ ہوں۔ سائنسدان زلزلوں کی مختلف توجہات بیان کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اصل طاقت اور قوت سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، جس کے حکم کی وجہ سے یہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ دنیا میں جو زلزلے آتے ہیں ان کے بارے میں یہ تصور رکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات اکیلی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور انسان کو رجوع کرنا چاہیے اللہ کی طرف، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ ان زلزلوں کے مشاہدے کے بعد بھی اگر انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو پھر اسے اپنی سنگ دلی کی فکر کرنی چاہیے۔ بے مقصد بحثوں میں الجھ کر اپنا وقت خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دنیا میں آنے والے ان زلزلوں سے ہم عبرت حاصل نہیں کرتے اور عذاب اکبر سے بچنے کی فکر نہیں کرتے تو ہم بہت بدقسمت ہیں۔ یہ عذاب ادنا تو انسانوں کو جھنجھوڑتے ہیں کہ ہوش میں آؤ اور عذاب اکبر کی سختی سے بچنے کی تدبیر کرو۔ کاش ہم جان جاتے۔ اس سے بچنے کی تدبیر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بتائی ہے، جسے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر ہم پر واضح کر دیا ہے۔ کیا ہم سمجھیں گے؟ زلزلوں اور اس جیسی آفت سے سورہ حدید کی وہ آیت یاد آ رہی ہے جس میں کہا گیا ہے، کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو؟
اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو دنیاوی زلزلے اور قیامت کی ہولناکی سے حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔